بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. ناصر صاحب، ہمیشہ آپ نے نون لیگ کے گن گائے ہیں. اچھا، نیب برباد ہو گئی، ایف آئی اے برباد ہو گئی، آج نیا اب اجلاس بلوایا ہے کہ اس میں جو سپریم کورٹ کی اختیارات ہیں اس میں کمی کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ. اب کیا دیکھتے ہیں پیچھے کیا بچے گا سر؟ دیکھیں، ایک تو آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں گن گاتا رہوں. میں گن نہیں گاتا. میں کہتا ہوں کہ جمہوریت میں تبدیلی گنتی سے ہوتی ہے. جس کے پاس اکثریت ہے اس کو اقتدار ملنا چاہیے. آج انہوں نے اکثریت ثابت کر کے اقتدار لیا تھا، تو الحمدللہ جو سیاسی اور معاشی بحران ہے اس میں تباہی ہو چکی ہے. جی وہ تو یعنی کچھ نہیں بن سکا جس لیے انہیں اقتدار لیا تھا. ان کا یہ دعویٰ یہ تھا شہباز شریف صاحب کا کہ ہم ریاست بچانے نکلے، سیاست نہیں. نہ ان کی سیاست بچی، نہ ان کا ریاست بچتی لگ رہا ہے. تو یہ سمجھیں آپ کہ میں ایک غیر جانبدارانہ بات کر رہا ہوں، اور بقول آپ کے لیڈر کے عمران خان کے لیڈر کے کہ وہ کہتا ہے غیر جانبدار جو ہیں وہ جانور ہوتے ہیں. تو اس وقت تو سبھی جانور ہیں، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے تبدیلی، تو بار کونسل نے بھی یہی کہا کہ جی اس میں اختیارات میں تبدیلی ہونی چاہیے، یہ وہ پارلیمنٹ کا ذریعہ. میرا ایک ہی مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں آئین سازی کریں، پارلیمنٹ میں ترامیم کریں، پھر بات کریں. محترم، جب فیصلے ان کے حق میں ہوں، جب عدالتیں پچھلے کئی سالوں سے شہباز شریف کو ریلیف دے رہی ہیں، حمزہ کو دے رہی ہیں، مریم کو دے رہی ہیں، نواز شریف صاحب کو دیا ہے، تو وہ عدالتیں ٹھیک تھیں. آج عدالتوں میں اختیارات میں کمی کیوں؟ عاصم صاحب، آپ بھی بھول جاتے ہیں. آپ کا بھی حافظہ جو ہے اس عمر میں کمزور نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے ساری رعایتیں جب تحریک انصاف کو ملی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. جب تحریک انصاف کو نہیں ملی انہیں کہا یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ تو سیاسی بیانات ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل الیکشن ہے، میں کہتا ہوں آج شہباز شریف اعلان کر دیں جو عمران خان نہ بھاگے الیکشن سے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. کیوں؟ وجوہات ہیں اس کی وجوہات ہیں. نوٹ کریں اپنے لیڈر کی بات میں. جب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ. جب یہ الیکشن کرانے کی بات کریں گے وہ بھاگے گا. کیوں کہ وہ کہتا ہے موجودہ الیکشن کمشنر ہمیں نہیں چاہیے، پہلے اس کو بدلو. وہ نہیں بدلا جاتا، 2025 تک رہے گا وہ. تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ صرف لفظی جنگ ہے، سیاسی جنگ ہے. اس میں میں اور آپ تو مروب ہو سکتے ہیں، لیکن جو اجتماعی کاز ہے نا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ آپ کی رائے ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے پھرے گا عمران خان؟ اچھا، کبھی نہیں پھرا. یو ٹرن تو اس کی صلاحیت ہے. آپ خود ہی کہتے ہیں اس کی صلاحیت ہے، اس کی خصوصیات ہیں، اس کی خصوصیات ہیں. وہ سیاست کا ایک حسن ہے. کون حسن نہیں ہے؟ وہ ہیرو ہے. سیاست کا حسن نہیں ہے. نہیں، یہ عمران خان ہیرو ہے. نہیں، یو ٹرن غلط ہے، وعدہ خلافی غلط ہے، لیکن اس کا ایک اپنا ہے، اس کا ایک بیانیہ ہے. اور اس بات پہ جتنا آپ فخر کریں وہ ٹھیک ہے کہ اسے اپنا بیانیہ بیچنا آتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، اسے اپنا بیانیہ بیچنا آتا ہے. آپ یہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جو ان کے اختیارات ہیں اس میں کمی کر دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک فیصلہ؟ نہیں، فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ میں جا کے لڑائی لڑے. پارلیمنٹ میں اگر عمران نہیں جائے گا، آپ یہ سوچیں عمران اگر نہیں جائے گا، کیا بلا لیا نا، تو عمران کو وہاں جانا چاہیے نا. جی، اپوزیشن کو وہاں پہنچنا چاہیے نا. نہیں جائیں گے تو نقصان ہوگا. کس کا نقصان ہوگا؟ اجتماعی نقصان ہوگا. اگر وہ یک طرفہ فیصلہ کر لیں گے تو یک طرفہ فیصلہ تو عامریت میں بھی ہوتا رہا ہے، نواز شریف کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ قرارداد پیش کی، انہوں نے کہا جی منظور ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے. جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ مقابلہ کیا جائے، پارلیمنٹ میں لڑائی کی. پہلے آپ نے پارلیمنٹ کی توقیر جو ہے ختم کر دی ہے. کیوں کہ دونوں پارٹیاں، ایک ہی بات نہیں کر رہا، آپ مجھے جس کے ساتھ مرضی نتھی کریں، بلکہ تینوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ اس وقت جاتے ہیں جب ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے، جب انہیں اپنے قرارداد پاس کرانی ہوتی ہے. ورنہ یہ لوگ نہیں جاتے. منسٹر حضرات نہیں جاتے. ہر دور میں دیکھ لیں منسٹر پورے نہیں ہوتے. یعنی اسپیکر قومی اسمبلی جو شور مچا رہا ہوتا ہے، کسی کا دور دیکھ لیں کہ وہ کہتا منسٹر جواب دینے کیوں نہیں آیا. آپ کا موقف آ گیا جی. دوسری چیز پہ ہم چلتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا کل کا بیان آیا جی. میں گورنر راج کی طرف ذرا سمری پہ غور کر رہا ہوں. پاجی غلط فہمی، یہ گورنر راج نہیں لگ سکتا. نہیں لگ سکتا، لگ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں لگ سکتا؟ انہوں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نہیں وہ پھر وہی گل میں کریں، لفظی جنگ ہو رہی ہے. یہ بھی لفظی جنگ ہے، یہ بھی شرارت ہے کہ پنجاب میں ہم
رانا ثناء اللہ کو آنے نہیں دیں گے, گھسنے نہیں دیں گے. اس کی ہاں نہیں یہ بھی بات یہ کرنے بھی والا غلط نہیں, یہ بھی لفظی جنگ ہے, صرف لڑائیاں ہیں, یہ الجھاؤ ہے, دونوں پارٹیوں کو خوش کرنا ہے. وہ اپنے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں کہ لا بھائی اڑ گئی, وہ اپنا خوش کر رہے ہیں. دونوں چیزیں ناممکن ہیں. کیوں ناممکن ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد پہلے پارلیمنٹ میں یعنی پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور کرانی پڑے گی جو یہ منظور نہیں کرا سکتے. جب منظوری نہیں ہو سکتی تو گورنر راج کیسے لگے گا؟ جب منظوری پہلے گورنر راج لگتا تھا صدر صاحب کی ہے. مرضی سے, ہاں جی 18ویں ترمیم کے بعد لگے گا پارلیمنٹ کی مرضی سے. پارلیمنٹ کہ آئے صوبے گی, کے حالات خراب ہیں, وزیر اعظم کی رائے آئے گی, پھر صدر کی رائے, وزیر اعظم وغیرہ کوئی سب سے پہلے پارلیمنٹ کی منظوری ہوگی. پارلیمنٹ کی منظوری ہوگی تو وہ قرارداد پاس ہو کے گورنر کے پاس جائے گی, گورنر اس کو کر دے گا. تو اس کا کیا مطلب, گورنر راج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آئین اٹھا کے چونکہ ایک سائڈ سے رکھ دو کہ منتخب حکومت فارغ ہوگی, تو وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہے. سر جی تیسرے سوال کی طرف آیا پائے, یہ ہوائی فائرنگ ہے. 350 ارب ڈالر کا ہم نے قرضہ دینا ہے اسی سال, ڈالر پکڑا نہیں جا رہا, کیا بنے گا اس ملک کا؟ وہ ابھی تو پکڑے لوگ جائیں گے, چاہے ادھر کیوں یا ادھر کیوں, 41 پہ پکڑے سیاستدان ہی جائیں گے. نہ میں نے ڈالر کے لیے کچھ کیا, نہ آپ نے کیا انہی لوگوں نے, سرمایہ داروں نے, صنعت کاروں نے, جن کو رعایت دی گئی, چاہے وہ دور ہو چاہے یہ دور ہو. سر جی پھر بھی جو چھوٹا کاروبار ہے وہ تو بیچارہ مر گیا. نہیں وہ تو آلریڈی مرا ہوا, جتنے ٹیکس لگ گئے, جتنا جو کچھ ہو گیا, جب بے روزگاری ٹیکسوں کے علاوہ جن کی تھوڑی سی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام چل رہا تھا وہ اب کنٹرول میں نہیں چیزیں آ رہی. ہوتا یہی ہے کہ اٹھتے ہیں 5 روپے معاشی صورتحال میں یہی تھی کہ جو پہلی دفعہ شہباز شریف نے آتے ہی جو یہ کام کیا تھا کہ درآمد پہ جو ہے تھوڑی سی پابندی لگائی تھی. نہیں پہلے پابندی لگائی تھی کہ چیزیں کم باہر سے منگائیں تاکہ زر مبادلہ آپ کو کم دینا پڑے, لیکن اس کے ساتھ پیرل پالیسی بھی بنانی پڑتی ہے. شہباز شریف کو لوگ سمجھتے تھے کہ بہت اچھا منظم ہے, لیکن ان 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ بھاجی اونچی دکان پھیکا پکوان کم نہیں بنیا. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اعلانی کے بعد.